حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی علیہ رحمہ کا یوم ولادت ہے۔ 971 ہجری بمطابق 1563 عیسوی ہے، 1626 عیسوی اور 1034 ہجری میں آپ کا وصال ہوتا ہے۔ تقریباً 62 سے 63 برس عمر مبارک ہے۔ تو حضرت امام ربانی علیہ رحمہ کا بھی خاندان کوئی عام خاندان نہیں ہے، یہ اس شخصیت کی اولاد ہیں جس شخصیت کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی نشأت اور نہضت کے لیے اللہ سے مانگا تھا، وہ حضرت امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی۔ تو حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ یہ فاروقی النسل ہیں، اسی لیے پھر فاروقی خون جب جوش مارتا ہے تو پھر جلال الدین اکبر جیسی شخصیت، اگرچہ وہ بادشاہ وقت تھا، اس کو بھی گھٹنے ٹیکنے پڑتے ہیں۔ حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ کی ابھی پیدائش ہی ہوئی تھی کہ جلال الدین اکبر کو خواب آیا، اور بڑا وحشتناک خواب تھا۔ معبرین اس نے بلائے، انہوں نے تعبیر بتلائی، وہی حال تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون کو پیش تھا۔ انہوں نے کہا تمہاری سلطنت کا بیڑا غرق ہونے جا رہا ہے، جو پیدا ہوا ہے بچہ یہ عام نہیں ہے کوئی۔ حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ نے جیسے ہی ہوش سنبھالا، علوم متداولہ جو آپ نے گھر سے ہی حاصل کیے تھے، کہ آپ کے والد ماجد شیخ عبدالاحد فاروقی علیہ رحمہ، تمام علوم و فنون آپ نے بنیادی طور پر انہی سے حاصل کیے تھے۔ تو حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ میدان عمل میں آئے، اور احتجاج اور دھرنا نہیں بلکہ تحریر کے ذریعے اور تقریر کے ذریعے، بند و نصائح کے ذریعے لوگوں کو سیدھا کیا۔ آپ کی تجدیدی جو تحریک ہے اس کے اثرات 3-4 لوگوں تک نہیں، ایک آدھ ملک تک نہیں، پوری دنیا تک پہنچے، اور ڈائریکٹلی 4 بادشاہتیں اس سے متاثر ہوئیں۔ مغل فرما رواؤں میں پہلا نام جلال الدین اکبر بادشاہ کا ہے۔ جلال الدین اکبر کے زمانے میں حضرت کا ورود مسعود ہوا، اور اس کا بیٹا جہانگیر پھر تخت نشین ہوا۔ سب سے زیادہ جو متاثر کن چیز تھی وہ یہ تھی کہ جہانگیر کے اوپر مجدد صاحب کی تعلیمات کے اس قدر اثرات تھے کہ خود وہ ہی اپنے والد کی تمام تر جتنی کی ہوئی ایکٹیویٹیز تھیں اس سے عملاً پیچھے ہٹ گیا۔ مولوی حضرات ایک آدھ کتاب لکھ کر 2-4 تقریریں کر کے خوش ہو جاتے ہیں کہ امت ساری کو ہم نے سیٹ کر دیا ہے، ایسے نہیں ہوتا۔ حضرت مجدد نے جہانگیر کے سامنے سجدہ تعظیمی سے انکار کیا، جس کو علامہ اقبال نے اپنے اشعار میں نقل کیا ہے کہ گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار۔ ازاں بعد قلعہ گوالیار میں آپ کو بند کیا گیا، لیکن پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ طور پر اس بات کی طرف اشارہ فرمایا اور ہدایت جاری کی جہانگیر کے لیے کہ میری پسندیدہ شخصیت کو تم نے بند کر رکھا ہے جیل میں۔ اس کے بعد حضرت کو باہر نکالا گیا، جہانگیر بھی آپ کا گرویدہ ہوا۔ پھر اس کا بیٹا خرم، شہزادہ خرم جو تھا وہ آپ کی خدمت میں آیا کرتا تھا، حضرت بادشاہت چاہیے، تو آپ صرف نظر فرماتے تھے، تو وہ اس نے گلا کیا، آپ نے فرمایا اللہ تجھے بادشاہت دے گا اور تیرا لقب ہوگا شاہ جہاں۔ جہانگیر کے بعد شاہ جہاں تخت نشین ہوا۔ اس کے بعد شاہ جہاں کا بیٹا اورنگزیب عالمگیر ہے۔ برصغیر میں بہت سارے علمی تجدیدی کارنامے ہوئے ہیں، تو علمی طور پر فتاوی عالمگیریہ یہ کارنامہ ہے اورنگزیب عالمگیر کا۔ تو حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ کی تعلیمات کا یہ چوتھا باب ہے۔ اورنگزیب عالمگیر نے جو تقریباً 500 علماء ہند کو جمع کر کے ان سے آراء لے کر پھر یہ تمام فقہی جزیات کو جمع کیا، اور یہ آج ہمارے ہاتھ میں فتاوی ہندیہ ہے یا عالمگیریہ۔ تو یہ حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ کی اصلاحی تحریک کے وہ انمٹ نقوش ہیں جنہیں تا قیامت رہنا ہے، اور ہم سب ان سے مستنیر و مستفید ہو رہے ہیں۔ لیکن ہمارے لیے لمحہ فکریہ یہ ہے کہ آج کے اس دور میں ہم جیسے لوگ حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ کو پڑھتے بھی نہیں۔ طلباء کے لیے، علماء کے لیے یہ نہایت تشویشناک بات ہے اور نہایت لمحہ فکریہ ہے کہ وہ ان شخصیات کے بارے میں پڑھتے تک نہیں۔ ضرورت ہے اس امر کی کہ ان نفوس قدسیہ کی تعلیمات کو پڑھا جائے، ان کی شخصیات سے خود کو کم از کم اتنا متعارف کروا لیا جائے کہ جو بنیادی ہمارے عقائد ہیں، بنیادی چیزیں ہیں، وہ تو ہمارے علم میں ہوں۔